بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بارے بیان کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال تھی، لیکن 960 سال زندہ رہے، کیونکہ 40 سال کی عمر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک کی عطا سے دی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا تو ان کی پیٹھ پر دستے قدرت پھیرا تو دنیا میں تمام انسانوں کی روحیں باہر آ گئیں۔ آدم علیہ السلام نے سب کو دیکھا تو اللہ پاک سے عرض کی، یا اللہ پاک یہ کون ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، یہ تیری اولاد ہے۔ ان روحوں کے دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی چمک تھی، لیکن ایک روح کی پیشانی حضرت آدم علیہ السلام کے دل کو بہت زیادہ اچھی لگی۔ عرض کی، یا اللہ پاک یہ کون ہے؟ تو اللہ پاک نے بتایا کہ یہ آپ کی اولاد میں بہت آگے آنے والے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ ان کی عمر کتنی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی۔ اللہ پاک نے بتایا کہ 60 سال ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ میری عمر سے 40 سال کم کر کے ان کی عمر میں شامل کیا جائے۔ تو اللہ پاک نے یہ دعا قبول فرمائی اور 40 سال داؤد علیہ السلام کو عطا فرما دیے۔ اس طرح داؤد علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا، ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری عمر تو ابھی 40 سال باقی ہے، کیونکہ پیغمبروں کو اللہ پاک کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ کتنی عمر پاؤ گے۔ تو عزرائیل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر سے 40 سال دیے تھے، اس لیے اب آپ کی عمر پوری ہو گئی ہے۔ حابیل کے قتل پہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا بہت پریشان ہوئے تو اللہ پاک نے ان کو حضرت شیس علیہ السلام عطا فرمایا۔ حدیث پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پہ نازل فرمائے۔ ان صحیفوں میں انسانوں کو زندگی گزارنے کا قواعد و ضوابط عطا فرمائے، جن پہ چل کر زندگی گزارنا ہوگی۔ شیس علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ شیس علیہ السلام نے لوگوں کو بہت سے علوم فنون سکھائے، رہن سہن کے طریقے اور زندگی بہتر طریقے سے گزارنے کا رنگ ڈھنگ سکھایا۔ اللہ پاک کی عبادت کرنے کا طریقہ اور عبادت کرنے کے اوقات لوگوں کو سمجھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جنت کے پھل کھاؤں۔ جنت کے پھل دنیا کے پھلوں سے مختلف ہوتے ہیں، ان کا ذائقہ، ان کا مٹھاس اور خوبصورتی بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حکم کے مطابق ان کے بیٹے جنت کے پھلوں کی تلاش میں نکل پڑے۔ راستے میں فرشتوں سے ملاقات ہوئی۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو اٹھائی ہوئی تھی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے دریافت کیا کہ کس چیز کی تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے فرشتوں سے بتایا کہ ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور ان کا دل چاہتا ہے کہ جنت کے پھل کھاؤں۔ ہم جنت کے پھلوں کی تلاش میں نکلے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی روح نکالنے کے لیے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے تو فرشتے ساتھ تھے۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، جنازہ پڑھایا اور قبر میں دفن کیا گیا اور اوپر مٹی سے قبر کو بند کر دیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی ہی یہی طریقہ سکھایا کہ یہ طریقہ ہے فوت ہو جانے کے بعد کا۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے سب سکھایا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 900 سال تھی جب فوت ہوئے، سوائے
اس درخت کا پھل کھانے کے جو اللہ پاک نے منع کیا تھا، اور اس وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو، اور کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی۔ 1 سال بعد حضرت حوا بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ یا اللہ پاک میری اور ساری امت کی بے حد بخشش فرما، آمین ثم آمین۔